بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ ذی الحجہ میں چلتے پھرتے یہ پڑھیں، 10 ذی الحجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار کر دے گا۔ الحمدللہ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے یعنی کہ جو مہینے کے دن ہیں، ان تمام دنوں سے جو افضل ترین دن ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس کی راتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر جن چیزوں کی قسم کھائی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، اور اس پر تمام مفسرین کا، محدثین کا، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور سال کا جو سب سے بڑا دن ہے یوم عرفہ، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے، اور ان 10 دنوں کی روزے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ اور اس 10 دنوں میں جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں جیسے ہی اس کا چاند طلوع ہو اس کے بعد نہ ناخن کاٹے نہ اپنے بالوں کی بال کاٹے، اور یہ اس لیے کہ حاجیوں کے لیے یہ چیز واجب ہے، لیکن غیر حاجی کے لیے چیز مستحب ہے، سنت کے اندر ہے۔ تو اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو نہ کاٹیں، یعنی ناخن نہ کاٹیں، بال وغیرہ نہ کاٹیں اس کو 10 ذی الحجہ تک۔ جب قربانی کر لیں اس کے بعد آپ اپنے ناخن بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں۔ جیسے ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس ایک بکری تھی اور دودھ دینے والی، اور انہی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے پاس یہی ایک بکری ہے اور کچھ نہیں ہے، کیا میں اس کا قربانی کر سکتا ہوں؟ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا اور فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جیسے ہی چاند چڑھے تم نے اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے ہیں، جیسے ہی لوگ اپنی قربانیاں کریں گے تم اپنے ناخن اور بال کاٹو، تمہیں وہی ثواب مل جائے گا۔ یعنی کتنی دین اسلام کے اندر آسانی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کی وسعت نہیں ہے یا نہیں ہو رہا تو آپ یہ نہ کریں، اور اس ذی الحجہ کے یوم العید کے دن، یوم الاضحیٰ میں، عید الاضحیٰ کے دن آپ جب لوگ قربانیاں کر رہے ہوں تو آپ اپنے غسل کر لیں، بال وغیرہ اس کو کٹوا لیں، ناخن کاٹ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب اجر بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، تو اس 10 ضلعوں کے اندر جو شخص اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے ان کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوب رزق بھی عطا کریں گے، مال بھی عطا کریں گے، دولت بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہوگی، جب ذات خوش ہوگی تو ساری نعمتیں بھی انشاءاللہ ضرور عطا کریں گی۔ تو آج کا بہت ہی خاص عمل ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کرنے ہیں، اور آپ نے اس مہینے میں یعنی 10 مہینے میں پورے پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر جس دن سے بھی آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس وقت سے بھی دیکھ رہے ہیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ خزانوں کے ڈھیر لگا دیں گے آپ کے گھر میں۔ اس عمل کے بعد آپ کا جیب بٹوا، آپ کا گھر، آپ کا بینک بیلنس کبھی پیسوں سے کم نہیں ہوگا، گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اتنا پاورفل عمل ہے۔ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا، آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہم کم سے کم 2 لوگوں کے لیے خصوصی دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وظیفے سے آپ کا عمل نہیں ہو رہا، وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو دعا ایسی چیز ہے کہ ہر حال میں اس کا فائدہ ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں، جتنے میں نے وظیفے شیئر کیے، الحمدللہ رب کی ذات پہ 100% کے 110% یقین ہے کہ آپ کو میرے بتائے ہوئے وظیفے سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ عمل فائدہ نہ دے، ہاں دیر لگ سکتی ہے، کبھی لیٹ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ یہی میری کامیابی کا ہے۔
اور جن لوگوں کی ہوتی ہے، میں بہت مرتبہ کمنٹس کے اندر بتا، لیکن ہر بار نہیں بتاتا، پھر ایسے لگتا ہے شاید میں یہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ مجھے ہزاروں لوگ فالو کرتے ہیں، الحمدللہ اس وقت سوشل میڈیا میں 1 ملین سے زیادہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اور وظائف دیکھتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دعائیں بھی کرتے ہیں، وظائف بھی دیتے ہیں، ذکر بھی دیتے ہیں، اعمال بھی دیتے ہیں، آپ کو خصوصی اجازت بھی دیتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا کام ہو جائے۔ بس میری یہ زندگی کا ایک ہے کہ بس کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو۔ تو اگر میرے ذریعے کسی کو نفع حاصل ہوگا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی ہے۔ تو آپ سے لوگوں کو نفع اور فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے ایک تو لوگوں کی دعا کے اوپر آمین کہنا ہے، دوسرا اگر پاسبل کیا اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، نہیں کرتا تو نہ کیجئے گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں، اپنا نام مقصد کمنٹ کے اندر لکھیے گا، آپ کے لیے خصوصی دعا انشاءاللہ ضرور کیجئے گی۔ تو آج کی جو پہلی دعا ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں عنایا ہے، پلیز مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں، مجھے میرا پیار مل جائے، کبھی مجھے اگنور نہ کرے۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محبت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے محبوب کے اندر خوب اتفاق، اتحاد، محبت پیدا فرما دے اور ایسی محبت دے دے کہ پھر موت کے علاوہ کوئی چیز ان کو جدا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں ایک مثالی پیار محبت پیدا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرا آپ کو ایک عمل دیتا جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے جس یا بدیع، روزانہ کم از کم 786 مرتبہ پڑھا کریں اور اپنے جو بھی محبوب ہے جس سے پیار کرتے ہیں اس کی تصویر پر، اس کے تصور میں اس پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کا محبوب آپ سے پیار بھی کرے گا اور انشاءاللہ آپ کا پیار آپ کے نصیب بھی لکھا جائے گا اور انشاءاللہ وہ آج کے بعد اس عمل کے بعد آپ کو اگنور بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں عروہ ہیں، کہتی ہے قاری صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میرے شوہر اور میری بیٹی ہم تینوں ایک ساتھ رہیں ہمیشہ اور وہ ہم دونوں کے بغیر نہ رہیں، ابھی وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں میری امی کے گھر، پلیز دعا وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ازواجی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں پیار الفت پیدا فرمائے، جو بھی آپس کے اندر مسائل اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شریروں کے شر سے، حاسد اس کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کی جوڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان تینوں کے میاں بیوی بچے کے درمیان میں خوب اتفاق، اتحاد، محبت فرمائے اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو جدا نہ کر سکے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ ہمارا جو ہم نے اکثر دیا ہوا ہے وظیفہ وہ آپ کر لیا کریں، هو الرحمن الرحیم، رات سوتے وقت 786 ٹائم پڑھ کے اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے شوہر کی تصویر کے اوپر دم کیا کریں، آپ کو اس کی خصوصی اجازت ہے، کیونکہ اگر آپ کا گھر بسے گا، آپ خوش ہوں گے تو یہ میری ذات کے لیے سب سے بڑی بات ہوگی، سب سے میرے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے بڑی کہ میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، دو محبت کرنے والے واپس دوبارہ سے ایک ہو جائیں، مجھے اس سے بڑھ کر دنیا کی اور کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی، یہی سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا گھر آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سہاگن رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب جسٹ آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے 2 نام ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، یا واسع یا رزاق۔ یہ صبح جس وقت اٹھیں، جس وقت بھی آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اول آخر جو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، شروع میں بھی آخر میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی رات سوتے وقت جب سونے لگے پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، اور درمیان میں آپ اس کو کھلا پڑھیں، کم از کم 1100 یعنی 1100 مرتبہ پڑھیں، صرف اس 10 دنوں کے اندر پڑھ لیں، رب کی ذات وہ چیزیں عطا کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔